غلط دروازے بند ہونا ضروری ہوتے ہیں صحیح دروازہ کھلنے سے پہلے، اس لیے جب کبھی ہر کھلا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے کوئی خاص انتظام کیا ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل پریشان حال کی مدد کرنا ہے۔ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، لہٰذا دنیا میں رہو لیکن دنیا کے نہ رہو۔ تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ دل بڑا ہونا چاہیے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ بے شک اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کرے۔ جو چیزیں رواج میں آ جائے ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ یہ دنیا گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر اس سے بڑا انصاف اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی صفت پہ راضی رہیں۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی، کبوتر کوا نہیں بن سکتا۔ سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ بے شک برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ آج اگر بے سکونی اور پریشانی ہے تو کل سکون اور خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ وہ کن کہے گا، تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک اللہ کا ڈر، دوسرا اللہ کا ڈر۔ اللہ وہ واحد ذات ہے جس سے دکھ بانٹ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، عبادت اور نماز سے آپ کی غیر حاضری آپ کو زندگی میں نفسیاتی سکون سے محروم کر سکتی ہے۔ عقل مند عورت اپنے شوہر کے گھر کو آباد کرتی ہے جبکہ بے وقوف عورت اسے برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ عقل مند ہے وہ انسان جو ہر وقت آخرت کی تیاری کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو عبادت میں بدل دیتے ہیں تو خدا آپ کے مسائل کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدلتی ہے، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ یہ سب میرے رب کی حکمتیں ہیں، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی اثر انداز نہیں ہوتی۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو برداشت کرنا
اور سہنا سیکھ جاتے ہیں۔ تقوی والا انسان دوسروں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ جس سے ملتا ہے چہرے پر مسکراہٹ لیے ملتا ہے۔ اس کے بولنے اور چلنے میں عاجزی و انکساری ہوتی ہے۔ وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا جانتا ہے۔ مومن خاموش ہوتا ہے مگر اندھا نہیں ہوتا، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون اس کے خلاف ہے، مگر پھر بھی وہ سب کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا ہے۔ باپ کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ عمل کے بغیر علم ایسے ہے جیسے شجر بے ثمر۔ منافق کا علم اس کے قول میں ہے اور مومن کا علم اس کے عمل میں ہے۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ بے شک خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں۔ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جس میں سخاوت نہ ہو۔ بادل برسے نہ برسے اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اولاد خدمت کرے نہ کرے اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔